اسلام آباد کے انتظامی ڈھانچے میں تبدیلی کی تیاری، الگ قانون ساز اسمبلی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ اسلام آباد اسمبلی 20 سے 30 اراکین پر مشتمل ہوگی، سیکریٹریٹ بھی الگ ہوگا۔ اسمبلی اراکین براہ راست انتخاب کے ذریعے چنے جائیں گے۔ احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، طارق فضل چودھری، مصدق ملک پر مشتمل خصوصی کمیٹی نے وزیراعظم کو رپورٹ پیش کر دی۔ ذرائع کے مطابق سی ڈی اے سمیت اسلام آباد کے ترقیاتی اور انتظامی امور اسمبلی کے ذریعے نمٹائے جائیں گے۔ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کا آخری روز، سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں تیز۔ خاتون اول آصفہ بھٹو نے پیغام میں کہا، پیپلز پارٹی عوام کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ گلگت بلتستان کے عوام سے 7 جون کو گھروں سے نکلنے کی اپیل۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آج گلگت میں خطاب کریں گے۔ قانون ساز اسمبلی کی نشستوں کے لیے پولنگ 7 جون اتوار کو ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گلگت بلتستان کے ننھے یوٹیوبر اور AOI ڈیجیٹل کے معروف پروگرام شان رمضان کے خصوصی مہمان شراز اور اس کی بہن مسکان سے دلچسپ ملاقات۔ دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ بلاول نے شراز سے کہا، میں کراچی سے بیٹھ کر بھی آپ کو فالو کرتا ہوں۔ شراز کی گلگت بلتستان میں کی جانے والی فلاحی کاوشوں کو بھی بھرپور سراہا۔ تعصب نہیں، کام کی بات ہے۔ کراچی اور لاہور کا موازنہ کر لیں۔ کیا آپ اس حسین شہر کو بھی کراچی کی طرح کھنڈر دیکھنا چاہتے ہیں؟ نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا گلگت میں خطاب۔ اسکردو میں خطاب کرتے ہوئے کہا، خطے کی ترقی کے لیے میثاق گلگت بلتستان کی ضرورت ہے۔ ہمیں کامیاب کریں گے تو خطے کے عوام کی پسماندگی دور کریں گے۔ خرم دستگیر نے کہا، گلگت کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے، اپنے علاقے کو کراچی بنانا ہے یا لاہور بنانا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا رد عمل، کہا، کراچی پورے پاکستان کو چلاتا ہے، اس کا موازنہ لاہور سے نہ کیا جائے۔ چاہتا ہوں ہنزہ بھی کراچی جیسا بنے اور کراچی کی طرح پاکستان کی خدمت کرے۔ آزاد جموں کشمیر کے انتخابات 27 جولائی کو ہوں گے۔ کاغذات نامزدگی 9 سے 19 جون تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ آزاد جموں کشمیر میں تمام تقرریوں اور تبادلوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ انتخابات فوج کی نگرانی میں ہوں گے، رینجرز بھی طلب کر لی گئی۔ پاکستان عالمی امن کے لیے کردار ادا کرتا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا۔ عالمی امن کے لیے ہمیں SCO پلیٹ فارم سے اجتماعی کوششیں کرنا ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے داخلہ اور پبلک سیکیورٹی اجلاس سے خطاب۔ کہا، پاکستان ہر ملک کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سرحدوں کی سیکیورٹی کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ بارڈر سیکیورٹی سرحدی جرائم کی روک تھام کے لیے بہت اہم ہے۔ آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی 9 جون کو احتجاج کی کال۔ ریاست میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس آج رات 11:30 بجے بند کرنے کے احکامات۔ آزاد کشمیر میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس 12 جون تک بند رہے گی۔ سیاحت اور دیگر مقاصد کے لیے آنے والے افراد کے لیے حکومت آزاد کشمیر نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ 20 جون تک آزاد کشمیر کے سفر سے گریز کی اپیل۔ کہا، دوسرے علاقوں سے آنے والے افراد اگر یہاں موجود ہیں تو وہ فوری آزاد کشمیر چھوڑ دیں۔ احتجاجی کال کے پیش نظر اسلام آباد پولیس کے 1500 سے زائد افسران اور اہلکاروں پر مشتمل فورس آزاد کشمیر بھیجنے کا فیصلہ۔ بجٹ پر اتفاق رائے کے لیے حکومت کا پی پی کے سینئر قائدین سے رابطہ۔ بلاول بھٹو سے قبل از وقت اسلام آباد واپسی کی درخواست۔ ذرائع کا کہنا ہے، سینئر پارٹی قائدین نے بلاول بھٹو کو حکومت کا پیغام پہنچایا۔ بلاول بھٹو نے دورہ گلگت بلتستان قبل از وقت ختم کرنے سے معذرت کی۔ بلاول بھٹو گلگت بلتستان کا دورہ شیڈول کے مطابق مکمل کریں گے۔ بلاول بھٹو کی اسلام آباد واپسی کے لیے 6 اور 7 جون کی ٹکٹس بک ہیں۔ اسلام آباد واپسی پر حکومت سے خود مذاکرات کریں گے۔ بلاول بھٹو کی وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر خزانہ سے ملاقات کا امکان۔
पंचकोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, असलहा, गोला बारूद, देसी साख्ता बम और गाड़ी बरामद। आईएसपीआर के मुताबिक फितना हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। किसी भी मुमकिना भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर ने हुकूमत की जानिब से भेजा गया रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर कर लिया। तमाम फरीकैन को आज शाम 5 बजे तक नोटिस जारी करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल से समाअत का बाकायदा आगाज करेगा। आजाद कश्मीर हुकूमत ने महाजरीन की नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट से कानूनी राय मांगी है। IMF का स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स की रियायत खत्म करने का मुतालबा। 1 जुलाई से स्टेशनरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स 18% किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक हुकूमत का फाइनेंस बिल 2026 में स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% करने पर गौर। कॉपियां, रजिस्टर, कलम, पेंसिल और दीगर तालीमी और दफ्तरी सामान की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ईरान से डील किए बगैर भी आफजूदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। हम उसे अभी हासिल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता वो हमें रोक सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान की जानिब से अमरीकी फौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज का जवाब बन सकता है। एक सवाल पर ट्रंप ने कहा, आप जल्द जान जाएंगे ईरान के साथ मुआहिदा क्या है। ईरानी सुप्रीम लीडर से नहीं मिलना चाहता, लेकिन अगर मुआहिदा हो जाए तो मुलाकात मुमकिन है। ईरानी वजीर खारिजा ने सदर ट्रंप के सुप्रीम लीडर से मुलाकात से मुताल्लिक बयान पर कहा, हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। हम हकीकी दुनिया में रहते हैं। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर सुप्रीम लीडर मंजर आम पर नहीं आते। हम उनसे राबते में रहते हैं और उनके अहकामात पर अमल करते हैं। मुआहदे के मुसव्वदे में बाज नकात अब भी वजाहत तलब है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई कहते हैं, अमरीकी सदर ईरान पर दबाव डालना चाहते हैं ताकि तेहरान उनकी शराइत कबूल कर ले। ईरान की पेश की गई शराइत को गैर वाज़ेह और मुबहम रखा जा रहा है। किसी भी हतमी मुआहदे तक पहुंचने से कबल तमाम मुतनाज़ और गैर वाज़ेह नकात की मुकम्मल वजाहत नागुज़ीर है, ताकि फरीक़ैन के दरमियान पायदार और काबिल कबूल समझौता मुमकिन बनाया जा सके। ईरानी सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह और व्हाइट हाउस एहलकार में सोशल मीडिया पर सख्त हमलों का तबादला। इब्राहिम अजीजी और व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ डेनिस केविन ने दरमियान सोशल मीडिया पर लफ्जी जंग छिड़ गई। इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर मिसाइल तज्जिए की वीडियो शेयर की और लिखा, हम देखेंगे क्या होता है। डेन ने जवाब में कहा, मसनूई जहानत सब झूठ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे जेरे जमीन बंकर। इब्राहिम अजीजी ने तंजन लिखा, क्या 9000 अमरीकियों का इनखला और खित्ते में तुम्हारे फौजी अड्डों की तबाही भी मसनूई जहानत है। पाकिस्तान की आजाद और खुद मुख्तार पॉलिसी की बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्दीक हो गई। रूसी सदर ने भारत को आईना दिखा दिया। पाकिस्तान के चीन के जेर असर होने के इल्जाम पर भारतीय सहाफी की तबीयत साफ कर दी। कहा, पाकिस्तान बड़ा खुद मुख्तार मुल्क है, किसी के ताबे नहीं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो मुकम्मल तौर पर चीन के कंट्रोल में है। चीन से तो हर मुल्क ही ताल्लुकात बढ़ा रहा है। भारत ने टैरिफ लगाए और अमेरिका में किसी को बताया तक नहीं। भारत ने बरसों अमेरिका का फायदा उठाया। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं, मेरे दौरे इक़्तिदार से पहले भारत ने अमेरिकी मसनूआत पर खूब टैरिफ वसूल किया। इस वक्त अमेरिका में बेवकूफ लोग बैठे थे, इसलिए भारत ने फायदा उठाया। अब हमने भारत पर टैरिफ लगाकर पैसे कमाए। जंगबंदी ऐलान के बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फजाई हमलों में 8 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में 3 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल।
یوکرین کے صدر زیلنسکی کا روسی صدر پیوٹن سے جنگ ختم کرنے کا مطالبہ، دو طرفہ ملاقات کی پیشکش بھی کر دی۔ زیلنسکی نے پیوٹن کو خط میں لکھا، لڑائی بہت ہو چکی، اب پیوٹن کو فیصلہ کرنا ہے۔ یوکرین مذاکرات کے دوران جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ اگر روس جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہوگا تو یوکرین لڑنے کے لیے تیار ہے۔ روسی فوج اس سال ڈونیٹسک کے علاقے پر قبضہ نہیں کر سکے گی۔ کرملن کے ترجمان نے یوکرینی صدر زیلنسکی کا خط ملنے کی تصدیق کر دی۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 11 جون کو طلب کر لیا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں جوڈیشل کمیشن رولز کی منظوری کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 5 رکنی رولز میکنگ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ کمیٹی رولز کی تشکیل سے متعلق اپنی تجاویز مرتب کر چکی۔ ججز امیدواروں کے انٹرویوز کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی بھی تجویز۔ رولز کی منظوری کے بعد ہائی کورٹس میں ججز کی تعیناتی شروع ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کلائمیٹ ریزیلنس پر کام کر رہی ہیں۔ ہر منصوبہ شروع کرنے سے پہلے اس کے موسمیاتی اثرات کا جائزہ لیتی ہیں۔ 9000 سے زائد انڈسٹریز کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں 2 سال کے دوران ماحولیات کے لیے جو کام کیا گیا وہ پہلے نہیں ہوا۔ پنجاب میں ای ٹرانسپورٹ کا ویژن ماحول میں آلودگی کی کمی کا باعث بن رہا ہے۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف قتل اور منشیات کے ساتھ مقدمات کی سماعت۔ کراچی کی مقامی عدالت کا چالان پیش نہ کرنے پر تفتیشی افسران پر برہمی کا اظہار۔ پیر تک مقدمات کا چالان پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے قتل کیس کے مدعی کو دفعہ 164 کا بیان قلم بند کرنے کے لیے پیر کو طلب کر لیا۔ تھانہ گارڈن میں درج منشیات کے مقدمے میں ملزمہ کے سہولتکار سہیل الرحمان اور ذیشان کی درخواست ضمانت پر فیصلہ مؤخر۔ سیشن کورٹ جنوبی کا پولیس کو آئندہ ہفتے مقدمے کا چالان لازمی پیش کرنے کا حکم۔ لیگی ایم پی اے ثاقب چدھڑ کے خلاف اداکارہ مومنہ اقبال کو ہراساں کرنے کا مقدمہ درج۔ مقدمہ NCCI میں پیکا ایکٹ کے تحت درج کیا گیا۔ ملزم نے عبوری ضمانت کرا دی۔ سیشن عدالت لاہور نے پولیس کو 24 جون تک ثاقب چدھڑ کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ شوہر نکاح نامے کے کسی ابہام کا فائدہ اٹھا کر بیوی کے حقوق سلب نہیں کر سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے حق مہر میں دی گئی زمین کے تنازع سے متعلق کیس پر فیصلہ جاری کر دیا۔ زمین کی جگہ 16 لاکھ روپے دینے کا سیشن کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ فیصلے کے مطابق فریقین کے درمیان 2015 میں نکاح ہوا تھا۔ شوہر نے اس وقت کے نرخوں کے مطابق 16 لاکھ روپے ادا کر دیے۔ اگر زمین کی جگہ رقم ادا کرنی ہے تو اس کا تعین موجودہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق ہونا چاہیے۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی، فی تولہ سونا 1469 روپے کم ہو کر 4,67,816 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $14 کمی کے ساتھ $4,453 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 67 روپے کمی کے ساتھ 7,730 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ فرینکفرٹ ایئرپورٹ پر بورڈنگ کے دوران نوز گیئر گرنے سے نیا بوئنگ طیارہ زمین بوس ہو گیا۔ حادثے کے وقت صرف عملے کے ارکان سوار تھے۔ بوئنگ 7879 طیارے نے 5 ماہ پہلے لفٹانسا ایئر میں شمولیت کے بعد جنوری میں پہلی پرواز کی تھی۔ مصنوعی ذہانت کی مدد سے دنیا کی پہلی منفرد ویکسین تیار کر لی گئی۔ انسانوں پر ٹرائل شروع ہو گیا۔ یونیورسٹی آف کیمبرج کے ماہرین نے ویکسین کا اہم حصہ مکمل طور پر AI سے ڈیزائن کیا۔ نئی ویکسین کورونا کی تمام اقسام اور مستقبل کی ممکنہ وبائی بیماریوں کے خلاف تحفظ فراہم کرے گی۔ انسانوں پر کیے گئے ابتدائی حفاظتی ٹرائلز کے نتائج مثبت نکلے۔